اس میں بہت اہم اور گہرائی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ اللہ کریم نے سبحان کا لفظ استعمال کیا تو اس میں یہ گہرائی ہے کہ آسمانوں پہ جانا، سفر کرنا، یہ انسانیت کے عقل سے بار ہے۔ یہ کسی انسان کے عقل میں یہ بات آ نہیں سکتی۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ سبحان لفظ استعمال کیا ہے کہ تیرے عقل کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے کہ میں نے ایک بندے کو آسمانوں سے اوپر عرش تک لے آیا، اور وہ بھی ایک رات میں وہ بھی۔ حالانکہ فاصلہ کتنا ہے آسمانوں کا؟ زمین سے آسمان تک 500 سال کے سفر کے مسافت پہ ہے، اور کچھ روایتوں میں 1000 سال ہے۔ اسی طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ، اس سے تیسرے آسمان تک اتنا فاصلہ، چوتھے آسمان، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہا اتنا فاصلہ، پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش۔ اتنی سفر، اتنے لمبی سفر، اور وہ سفر ایک ہی رات میں۔ تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ سبحان الذی اسرا، تیرے عقل کی بات نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے، ایک کرم ہے، کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، انسان کو زمین سے اٹھانا اور عرش تک لے جانا، یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسرا۔ اب آتے ہیں اسرا لفظ کی طرف۔ اسرا کا مطلب کیا ہے؟ اسرا کا مطلب ہے سیر کروانا۔ اسرا کا کیا مطلب ہے؟ سیر کروانا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کروایا، لیکن خواب میں سیر کروانا نہیں، وہ خواب دیکھنا ہے۔ سیر کروانا وہی ہے کہ اس انسانی جسم سمیت بندہ جا کے اس اپنے آنکھوں سے ساری حقیقت کو دیکھ لے، اس کو کہتے ہیں سیر کروانا۔ تو یہ ایسے سیر کروایا اللہ کریم نے کہ جسم سمیت، دنیاوی آنکھوں سمیت، دنیاوی کانوں سمیت، دنیاوی زبان سمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروایا۔ یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، تیسرے بات پہ آتے ہیں یہاں پہ کہ سیر جو ہے نا، سیر یہ مکے سے لے کے، یعنی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، یہ جو ہے نا یہ سیر ہے، سفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سفر ہے، مسافت ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے لے کے مسجد اقصیٰ سے لے کے عرشوں تک، یہ کیا ہے؟ یہ معراج ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر بھی کیا اور معراج بھی کیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ اللہ جل جلالہ نے یہ تقریباً 27 رجب سن 9 نبوی کو اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ، یہ سیر کروایا۔ 9 نبوی، نبوت کا 9واں سال، 8 سال ہو گئے تھے نبوت کی، 9واں سال چڑھ گیا تھا۔ اور تاریخ کیا ہے؟ 27، اور مہینہ کیا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ تو اس وقت پہ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروایا۔ اور کس چیز کا سیر کروایا؟ من المسجد الحرام الی المسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ جس کے ارد گرد میں نے برکت ڈالی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے
اور کس لیے لے گیا؟ لِنُرِيَهُم مِّنْ آیَاتِنَا، تاکہ میں اپنے پیغمبر کو جتنی بھی میرے قدرت کی نشانیاں ہیں سب دکھا سکوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت عظیم معجزہ ہے، اس کی مثال ہے ہی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے کسی نبی کو اللہ نے اسی طرح معجزہ نہیں دیا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے دے دیا معجزہ۔ تو اس لیے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزات میں قرآن دلیل ہے، قرآن دلائل ہے۔ قرآن میں اللہ فرمانے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس صورت سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، سیر کروایا اور اپنے قرب میں لے گیا تھا۔ تو آگے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، اور یہ حدیث موجود ہے بخاری میں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور کون ہے اس کا راوی؟ عن مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ، مالک بن صعصع رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین انا عند البیت بین النائم والقیظان وذکر بین الرجلین فأوتیت بتشت من ذهب ملئا حکمتا و ایمانا فشقا من النہر الى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئا حکمتا و ایمانا و اوتیت بدابت ابیض دون البغل و فوق الحمار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک جگہ ہے حرم شریف میں کہ میں وہاں پہ نیند اور جاگنے کے درمیان میں لیٹا ہوا تھا، تو اس وقت کیا ہو گیا کہ دو بندے آ گئے اور اس دو بندوں نے میرے سینے کو چھاک کر دیا، چیر دیا، بطن سے لے کے نہر تک، بطن سے لے کر نہر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے سینے کو چھاک کر دیا، پاڑ دیا، آپریشن کر دیا۔ یعنی یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو بائی پاس آپریشن ہو گیا دل کا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا تھا، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اور آپریشن کرنے والے کون ہے؟ فرشتے ہیں، اور کہاں سے آئے ہیں؟ آسمان سے آئے ہیں۔ کس نے بھیجے ہیں؟ اللہ نے بھیجے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونے کے برتن میں پانی لے کر آیا، اور اس برتن میں پانی کون سا پانی ہے؟ زمزم کا پانی ہے۔ یار کتنا قیمتی پانی، جنت کے پانی سے بہترین پانی، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو دھویا ہے، وہ ہے زمزم کا پانی۔ اور میرے دل میں اس فرشتوں نے جب نہر سے لے کے بطن تک، پیٹ تک، معدے تک جو چاک کر دیا، پاڑ دیا، تو میرے کلیجے، میرے جگر کو نکال کے، دل کو نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا، صاف کر دیا، کیونکہ میں نے جانا ہے رب کے پاس۔ تو پھر جب دھویا تو پھر دوبارہ اس میں کیا رکھا؟ اس میں ایمان رکھ دیا، اور کیا رکھ دیا؟ حکمت رکھ دیا، بھر دیا میرے سینے کو ایمان اور حکمت سے، اور پھر دوبارہ سلائی کر دے، چلے گئے۔ جب یہ دو بندے چلے گئے تو پھر ایک جانور لے کر آیا، اور یہ فرشتے کون تھے؟ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک عجیب فرشتہ بنایا ہے، میں اپنے حدیث کی طرف آتا ہوں بعد میں۔
حضرت جبریل علیہ السلام کی 600 پر ہے، 600، اور یہ 600 پر جو ہے نا ایک پر سے لے کر دوسری پر تک کتنا فاصلہ ہے؟ مشرق سے لے کر مغرب تک اتنا فاصلہ ہے۔ اور اس جبریل علیہ السلام جب پہلے وحی لے کر آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں کیا کہا؟ اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہوں۔ تو پھر کہا کہ اقرأ، پڑھو۔ تیسرے دفعہ پڑھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور جبریل السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سینے سے لگا کر دبایا 2 پروں کے درمیان، اور ان دبانے اور اس پروں کی وجہ سے اور اس وحی کی وجہ سے، اس قرآن کے وزن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیز بخار چڑھ گیا۔ تو گھر میں آ کیا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زملونی زملونی دسرونی دس۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا کہنے؟ مجھے کمبلوں چادروں میں لپیٹ دے، سردی لگ رہی، بہت تیز بخار ہے۔ جب وہ چلے گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اس کی بڑی خصوصیات ہے، بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں کبھی دوسری شادی نہیں کی، اور جتنے بھی زیادہ اولاد ماں سوا ایک بیٹے کے سارے بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چاچے کا بیٹا تھا ورقہ بن نوفل، وہ عالم تھا، راہب تھا، تورات اور انجیل کا اس کے پاس چلے گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نبوت کا اعلان نہیں کرے کہ بھئی اس طرح معاملہ ہے۔ اس نے سب سے پہلے خوشخبری سنائی کہ تیرا خاون ایک کائنات کا امام بننے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور لے آیا، ابیض سفید دون البغل، ایک خچر سے چھوٹا جانور تھا، وَفَوْقَ الْحِمَارِ، اور گدے سے کھوتے سے بڑا تھا، البراق، براق نام تھا، براق منا برق، بجلی، جس کی رفتار بجلی کے برابر ہو۔ بجلی یہاں بٹن دبا لو، دنیا کی دوسرے گوٹ میں فوراً چل جائے گا، بجلی جیسے رفتار والے جانور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے یا فانطلقت مع جبریل، تو میں جبریل کے ساتھ چلا گیا، حتی آتینا السماء الدنیا، لیکن یہ آسمانوں پہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں چلا گیا، مسجد اقصی میں، اس جانور نے لے گیا سی۔ جب وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو دیکھو۔ بابا انسان حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کی امامت کا حق بنتا تھا، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا حق بنتا تھا، ابو الانبیاء۔ کچھ لوگ سوچ رہے کہ بھائی جو زمزم کا قیمتی پانی جس کی ایڑی سے نکلا اسماعیل علیہ السلام کا حق بنتا تھا، لیکن اللہ کریم نے فیصلہ سنایا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت سے رغبت کرے، وہ چاہے ولی ہو چاہے نبی ہو، اس کی نبوت ولایت ختم۔ اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا امام بنایا۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اس نے مسجد اقصی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اچھا، انبیاء کرام انسان جب دنیا سے چلا جائے تو اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ قبر میں یا مرنے کے بعد نماز پڑھے یا تلاوت کرے، کیونکہ معاملہ دنیا میں ختم ہو گئے۔
اس میں ایک نقطہ ہے، قیمتی نقطہ، ایک زبردست نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جس نبی نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے امامت کی، اس پیچھے اقتداء کیا، اس نبی کی ماننے والی جتنی بھی ہے قیامت تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو مانے۔ اگر نہیں مانا تو اس نے اپنے نبی سے بھی مخالفت کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخالفت کی۔ تو میرے بھائیو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی امامت کے بعد آسمان کی طرف سفر شروع کیا، اور آتین سماء الدنیا، ہم دنیا والے آسمان میں آگے، قیل من ھذا، تو فرشتوں جو آسمان کے جو دروازے تھے، گیٹ کا جو چوکیدار تھا فرشتہ، اس نے جبریل سے کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ قال جبریل، جبریل نے کہا کہ میں جبریل ہوں۔ قیل من معک، تمہارے پاس تمہارے ساتھ تو ساتھی ہے، یہ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل وقد ارسل الیہ، پوچھا کیا اس کے پیچھے کوئی پیغام بھیجا، بلایا کسی نے؟ فرشتوں کے لیے بھی نہ ماننے والی بات ہے کہ انسان جسم سمیت، اپنی انسانی آنکھوں کانوں سمیت، اور پھر آسمانوں پر، یہ کیسے بلایا؟ قال نعم، ہاں اللہ نے مجھے بھیجا، میں لے کر آیا۔ قیل مرحبا بہ ولنعم المجیء جاء، ہائے ہائے، خوش آمدید، خوش آمدید، بہت اچھی بات ہے کہ یہ آئے۔ ہاں، فَأَتَيْتُ عَلَىٰ آدَمَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس آسمان میں نے حضرت آدم